کیا اسرائیل کا وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو اسرائیل کا آخری وزیر اعظم ہے؟ کیا اس کے بعد کوئی اور وزیر اعظم نہیں آئے گا؟ اور کیا نتنیاہو نے یہ کمانڈ جو کہ اسرائیل کی اور اہل یہود کی ہے اسے اٹھا کر دجال کے ہاتھ میں دینا ہے؟ کیا دجال آنے والا ہے؟ اب یہ سب کہانی کو سمجھنے کے لیے پچھلے 24 گھنٹے میں جیو پالیٹکس میں جتنی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو آپ نے بڑے غور سے سمجھنا ہے۔ یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ ایک بڑی خطرناک ٹویٹ کرتے ہیں جس میں وہ حماس کو کھلے الفاظ میں دھمکاتے ہیں کہ اس پیس پیکٹ کے لیے تیار ہو جائیں، اور کہتے ہیں کہ اتوار کی شام کو 6 بجے سے پہلے اگر حماس نے سرنڈر کر دیا تو امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ if this last chance agreement is not reached, all hell like no one has ever seen before will break out against Hamas۔ اور حماس اس خطرناک ٹویٹ کو بھانپتے ہوئے پارشل ایکسیپٹنس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہاسٹیجز کو ریلیز کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ اب اسرائیل انشور کرے کہ وہ غزہ میں بامبنگ بند کرے گا۔ اور اسی 24 گھنٹے کے اندر آپ نے یہ دیکھا کہ ایک بار پھر یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ اس دفعہ وکٹری سپیچ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم امن کی طرف جا رہے ہیں، اور اسرائیل کو تنبیہ کرتے ہیں کہ امن قائم ہو رہا ہے اسرائیل کی ٹرمز پہ، لہٰذا وہ بامبنگ کو فوراً بند کریں۔ یہ سب کچھ جان کر آپ کے ذہن میں نیچرلی ایک سوال آئے گا کہ 24 گھنٹے میں اتنی تبدیلیاں کیوں آ رہی ہیں؟ کیوں اسرائیل اتنی جلدی میں؟ کیوں یہ ساری ون ون سچویشن اسرائیل کے لیے بنائی جا رہی ہے؟ کیوں ساری دنیا ایگری کرنے کو تیار ہے اور مسلم ممالک کیوں ریلکٹنس کا شکار ہو رہے ہیں؟ کیا نتنیاہو اسرائیل کے آخری وزیر اعظم ہے؟ کیا نتنیاہو نے اس کے بعد کمانڈ اٹھا کر دجال کو دینی ہے؟ کیا دجال آ چکا ہے؟ کہانی کیا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ غزہ پیس پیکٹ اور گلوبل سمود فلوٹیلا میں ہیومینیٹیرینز کی گرفتاری کے بعد حماس کی ریلکٹنس نظر آتی ہے۔ حماس کی ریزرویشنز بالکل بجا بنتی ہے، کیونکہ حماس یہ کہتا ہے کہ وہ اقتدار کسی بورڈ کو دینا نہیں چاہتا، ٹونی بلیئر کی نگرانی میں دینا نہیں چاہتا، وہ یہ اقتدار پیلسٹینینز کو دینا چاہتا ہے، پیلسٹینین اتھارٹی کو دینا چاہتا ہے، پاور بیک ٹو اٹس پیپل۔ اور دوسری طرف مسلمان ممالک ہیں جن کی اپنی ریزرویشنز ہیں۔ مسلمان ممالک اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور بڑا کیئرفلی کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ اگر فوجیں اتارنی پڑتی ہیں، مسلمان ممالک کو فوجیں اتارنی پڑتی ہیں، عرب ممالک کو فوجیں اتارنی پڑتی ہیں، تو اس کا کیا کیا خمیازہ تمام امت مسلمہ کو بھگتنا پڑے گا۔ مسلمان یہاں تک سوچ رہے ہیں کہ اس وقت اگر ہم اپنی فوجیں اتارتے ہیں تو کیا یہ تھرڈ ورلڈ وار کو جنم